بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ پیارے بچوں، ہم نے کل پیج نمبر 46 کسان کی دنائی کا سبق ریڈنگ کی تھی اور سوالات کے جوابات 4، 5 اور 6 حل کیے تھے۔ تو آج سبق کا نام ہے کسان کی دنائی اور صفحہ نمبر ہمارے پاس ہے 47۔ یہ ریڈنگ کریں گے اور الفاظ معنی بک پر لکھیں، کچھ میں نے اس بورڈ پر بھی لکھے ہیں، اور لاسٹ میں ہم اس سبق کا خلاصہ کسان کی دنائی ریڈنگ کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ بک کا پیج نمبر 47 دیکھیں۔ ریڈنگ کرتا ہوں اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کتاب پر لکھیں گے اور ہائی لائٹ بھی ساتھ کریں گے۔ بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آنا۔ آگ بگولا ہونا، غصے میں آنا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے سپاہی بھجوائے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے گرجدار اونچی آواز اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا۔ غضبناک غصے سے بھری ہوئی کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے۔ وعدہ شکنی، وعدہ توڑنا۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور، میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالی جا زیادہ عزت والا، میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، اس خاکسار زمین پر رہنے والا نے اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی۔ عالی قدر اونچے مرتبے والا، ہمت حوصلہ۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں۔ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دنائی پر اش کر اٹھے۔ دانائی، عقل مندی، اش شاباش۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ متاثر اثر قبول کرنا۔ اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا۔ اچھا خیال کرنا۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ لاسٹ میں لکھو ہوا متحدہ ہندوستان کی لوک کہانی۔ MCQs میں پیارے بچوں سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ سبق کسان کی دنائی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو آپ کہیں گے متحدہ ہندوستان کی لوک کہانی۔ یا پھر یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے MCQs میں
یہ صنف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ کہانی ہے، ناول ہے، افسانہ ہے؟ تو آپ لکھیں گے یہ ایک لوک کہانی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہماری ریڈنگ مکمل ہو چکی ہے۔ کچھ الفاظ کے معنی میں نے بورڈ پر لکھے ہیں، وہ بھی ریڈنگ کرتا ہوں۔ پیادے سپاہی، پیادے سپاہی، گرجدار اونچی آواز، گرجدار اونچی آواز، خاکسار زمین پر رہنے والا، خاکسار زمین پر رہنے والا، دانائی عقل مندی، سراہا خیال کرنا یا اچھا خیال کرنا، یا اچھا خیال کیا۔ تو پیارے بچوں، ہماری ریڈنگ مکمل ہو چکی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی۔ اب خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ سبق کا نام ہے کسان کی دانائی۔ تو پیارے بچوں، آپ خلاصہ لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلوبہ سبق کو 2 سے 3 مرتبہ اس کو ریڈنگ کریں اچھی طرح، پھر آپ اچھی طرح جب ریڈنگ کر لیں تو پھر آپ اس مضمون کو، اس لوک کہانی کو ذہن میں ترتیب وار ذہن میں نشین کر لیں، پھر اس کو آپ ترتیب وار لکھیں گے، غیر ضرور حصے کو طول بھی نہیں دینا اور زیادہ بھی نہیں لکھنا۔ تو لکھنے کا طریقہ پہلی لائن اسی طرح لکھیں گے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ تو میں اب نوٹس کھولیں گے، نوٹس سے ریڈنگ کرتا ہوں خلاصے کی، تو آپ توجہ سے سنیں گے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اپنی رعایا کا رعایا ملک میں رہنے والے لوگ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ عام لوگوں سے ملتا، ان کے حالات کے بارے میں دریافت کرتا، دریافت پوچھنا، دریافت پوچھنا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف گیا، اسے ایک کسان نظر آیا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ 1 روپیہ کما لیتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں، باقی 4 آنے کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا مطلب پوچھا تو کسان نے بتایا کہ 4 آنے خود پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں، باقی 4 آنے کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا مطلب پوچھا تو کسان نے بتایا 4 آنے خود پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں، 4 آنے والدین پر خرچ کرتا ہوں، 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور باقی 4 آنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی باتیں سن کر کہا کہ جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کیا اور بادشاہ محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ نے دربار میں موجود تمام افراد کو کسان کی بات بتائی اور اس کا مطلب پوچھا۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ اس نے جواب دینے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی، مہلت وقفہ ڈھیل مانگی۔ وزیر اسی وقت کسان کے پاس پہنچا اور اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا وہ جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لے، اس کا مطلب کسی کو نہ بتائے گا۔ یہ جواب سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کیں۔ اشرفیاں لے کر کسان نے ساری بات وزیر کو بتا دی۔ اگلے روز جب دربار لگا تو وزیر نے ساری بات حرف بحرف بتا دی، حرف بحرف ایک لفظ، حرف بحرف ایک لفظ۔ بادشاہ نے غصے میں کسان کو دربار میں بلایا۔ عقل مند کسان نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں، تو میں وعدہ کیوں توڑتا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے میرا منہ 100 بار دیکھ لیا تھا؟ جو وزیر کو تمام بات بتا دی۔ کسان نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے وزیر سے جو اشرفیاں لیں ان میں ہر ایک پر آپ کو تصویر کندہ ہے۔ میں نے ہر اشرفی پر آپ کو تصویر کو دیکھا، اس کے بعد ساری بات وزیر کو بتائی۔ کسان کا جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر اشش شاباش دی۔ بادشاہ نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ سب نے کسان کو مبارکباد دی۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔